اسے لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ آپ سب ٹی وی آپ سب کے لیے۔ قد آور اپنے والد کے ساتھ مسجد میں جایا کرتا تھا میں نماز پڑھنے، تو وہاں نعت خوانی کی محفلیں ہوتی تھیں، تو ان سے متاثر ہو کر خود بھی نعت خوانی شروع کر دی۔ پھر جب ذرا عمر بڑھی تو وہ غزل گوئی شروع ہوئی، تو کسی ارادے اور کسی نیت کے بغیر شاعری شروع کر دی تھی۔ 10، 11، 12 سال کی عمر سے یہ شوق شروع ہو گیا تھا۔ پھر ایک وقت آیا کہ میں نے اکتفا غزل پر کر لیا اور دوسری چیزیں لکھنا چھوڑ دی۔ شاعری شعر سے مشتق ہے، جو شعور رکھتا ہے وہی شعر کہتا ہے اور نتیجے میں شاعر ہونے کا اعزاز اپنے نام کرتا ہے۔ یوں تو شہر میں شاعروں کی کوئی کمی نہیں، لیکن کچھ شاعر ایسے ہیں جو بہرے شعور سے دوسروں کو بھی سیراب کرتے رہتے ہیں۔ بے شمار افراد ان کی چوکھٹ سے عقل و شعور کی وہ انمول دولت حاصل کرتے ہیں جس کا کوئی بدل نہیں، اپنے خوبصورت خیالات کو شاعری میں ڈھالتے اور لوگوں میں اپنی محبت کے انمول موتی لٹاتے۔ ایسے ہی ایک شاعر کا نام ہے انور شعور۔ انور شعور گزشتہ نصف صدی سے صحن ادب کی آبیاری کر رہے ہیں۔ طویل عرصے سے پاکستان کے سب سے بڑے اخبار جنگ میں خطابی تحریر کر رہے ہیں اور دیگر ادبی تقریبات میں بھی خاصے سرگرم نظر آتے ہیں۔ انور شعور نے اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہوئے آپ سب ٹی وی کے لیے بھی کچھ وقت پس انداز کیا اور ہم نے ان سے گفتگو کی جو آپ سب کی نظر کی جا رہی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی گزر رہی ہے زندگی؟ اچھی گزر رہی ہے۔ سب سے پہلے تو جس طریقے سے ہم کسی استاد کا یا کسی سینئر فنکار کا انٹرویو کرتے ہیں تو سب سے پہلا سوال ہمارا یہی بنتا ہے کہ اس شعبے کا انتخاب کیسے کیا، کس طرح آنا ہوا، اور خاص طور پہ جب ایک شاعر سے بات کی جائے تو سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ اس طرف آنا کیسے شروع ہوا، کیسے آنا ہوا، کیسے پتہ چلا کہ یہ جراثیم موجود ہیں؟ جناب بالکل ابتدائی عمر سے اپنے والد کے ساتھ مسجد میں جایا کرتا تھا میں نماز پڑھنے، تو وہاں نعت خوانی کی محفلیں ہوتی تھیں، تو ان سے متاثر ہو کر خود بھی نعت خوانی شروع کر دی، بالکل 4، 5، 6 سال کی عمر میں، اور آواز بھی ذرا ٹھیک ٹھاک تھی، تو وہ لوگ ذوق و شوق سے سنتے تھے۔ تو اس گویا مشغلے کی وجہ سے اردو اور فارسی کی بہت ساری نعتیں زبانی یاد کی، اور اس زمانے میں زبانی یاد ہو جاتی تھی، یاد کرنا نہیں پڑتا تھا۔ تو وہ جب آپ شعروں کی مستقل تکرار ہوگی تو وہ ذہن پر اثر کرتی ہے، تو وہ طبیعت جو ہے وہ موضوع ہو گئی، یعنی خود بخود موضوع ہو گئی، جسے میں کہتا ہوں کہ خامخواہ موضوع ہو گئی۔ اچھا، ایک تو یہ بات، دوسری ہمارے گھر میں بچوں کے اس زمانے کے تقریباً تمام رسائل آیا کرتے تھے، اور تفریح کا جو اب آج کل تو ذرائع بہت ہیں، اس زمانے میں تھا نہیں کوئی رسالوں وغیرہ کے علاوہ، تو وہ رسالے بھی بہت بچپن سے پڑھنے شروع کیے۔ دلی سے اس زمانے میں کھلونا نکلتا تھا، یہاں سے تعلیم و تربیت جو اب بھی ہیں ایسے کچھ پرچے، یعنی بہت پرچے تھے، تو وہ بھی تقریباً سب پڑھتا تھا۔ تو وہ اس پڑھنے کا بھی یہ نتیجہ نکلا کہ لکھنا شروع کر دیا، تو کسی ارادے اور کسی نیت کے بغیر شاعری شروع کر دی تھی، اور اسی زمانے میں بچوں کے رسائل میں وہ چھپنے بھی لگی تھی۔ اچھا، تو یاد ہے آپ کو کہ آپ کی پہلی کوئی نظم یا کوئی غزل کس؟ اب یہ تو بالکل یاد نہیں ہے کہ پہلی کون سی تھی، یا اس زمانے میں مثلاً کھلونا دہلی تک میں، کھلونا دہلی اس زمانے ڈاک تو آتی تھی باقاعدہ، وہاں کے رسائل یہاں کہ وہاں پہنچتے تھے آزادی سے، ابتدائی زمانہ تھا، پابندیاں نہیں تھی کوئی، تو کھلونا میں بھی چھپی۔ یہاں سے جنگ والوں کا ایک پرچہ نکلتا تھا بھائی جان، اس میں بھی چھپی۔ اس زمانے کے تقریباً تمام پرچوں میں میری لکھی ہوئی نظمیں وغیرہ موجود ہیں۔
10-11-12 سال کی عمر سے یہ شوق شروع ہو گیا تھا. تو وہ کافی اللہ بلا لکھا. پھر جب ذرا عمر بڑھی تو وہ غزل گوئی شروع ہوئی, اور پھر ایک وقت آیا کہ میں نے اکتفا غزل پر کر لیا اور دوسری چیزیں لکھنا چھوڑ دی. غزل کہتے ہیں غزل ایک مشکل صنف وہ اختیار کیا آپ نے جیسا کہ کہا طبیعت موضوع ہو گئی, تو موضوع سے پھر سوال یہ نکلتا ہے کہ غزل لکھنے کے لیے یا شاعری کرنے کے لیے عروض کا ہاں وہ بنیادی چیزیں جاننا بہت ضروری ہے, اور اس کے بعد اپنی مشق, اپنا ذوق و شوق جو ہے اس سے وہ مشکل چیز جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہے, جس کے لیے آپ کوششیں کریں لگاتار. میرے اساتذہ تھے باقاعدہ ماشاءاللہ, وہ انہیں میں اپنا شروع میں ان سے میں نے استفادہ کیا اور انہیں اپنا کلام دکھایا, انہوں نے بھی توجہ دی. تو وہ فنی معائب و محاسن جو ہیں وہ تو قریب ابتدائی میں ہمارے استادوں نے گھول کر پلا دیے تھے. استاد, کسی استاد کا ذکر کریں؟ ہمارے ایک استاد تو تھے بالکل ابتدائی, حضرت مولانا افسر صابری مرحوم, اور پھر تھے حضرت تابش دہلوی مرحوم, جو ابھی میرا خیال 10 سال پہلے تک تو حیات تھے, اور میرے آخری استاد تھے حضرت سراج الدین ظفر. تو ان 3 سے تو میں نے باقاعدہ اصلاح لی ہے. یہ آپ نے باقاعدہ اصلاح تو لی ہے. پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ آج کل بھی جو نوجوان شاعری کرتے ہیں تو جب ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ علم عروض آپ کے لیے سیکھنا ضروری ہے شاعری کے لیے, تو پھر میں نے یہ خود دیکھا ہے کہ ان کی شاعری میں بریک لگ جاتا ہے. علم عروض سیکھنا قطعاً ضروری نہیں ہے, لیکن جاننا چاہیے, معلوم ہونا چاہیے کہ وہ ہے کیا. ذہنی ساخت ایسی ہو کہ وہ آدمی کا موضوع طبع, اسے کہتے ہیں موضوع طبع ہو. تو عروض سیکھنے سے آدمی موضوع طبع نہیں ہوتا, عروض تو ایک علم ہے. یعنی شاعری کو عروض ہے اصل میں شاعری کے وزن کا وزن پرکھنے کا علم ہے. پرکھنے کا علم ہے, اور خاصا مشکل ہے, میں نے دیکھا ہے. کوئی مشکل نہیں ہے, جو چیز آپ سیکھنا چاہیں سیکھ سکتے ہیں, مشکل کوئی چیز نہیں ہوتی. اچھا, آپ ذہنی ساخت کی بات کر رہے ہیں, تو ذہنی ساخت قدرتی طور پہ ہوتی ہے؟ نہیں, کوشش ماحول سے بھی ہوتی ہے. تو آپ کے گھر کا ماحول کیسا رہا؟ گھر کے ماحول سے اس کا تعلق ہی نہیں تھا. یہ سب باہر کی دین ہے, ہمارے خاندان میں نہیں تھا یہ شوق. تو یہ میرے اساتذہ کا تھا. آپ کے بڑوں میں تھے, آپ کے خاندان میں؟ نہیں, خاندان میں نہیں تھا. تو کسی اساتذہ کا فیض ہے, اپنا ذوق و شوق ہے. تو مطلب شاعری آپ نے جو شروع کی وہ شوق سے شروع کی, یا کہتے ہیں نا کہ شاعر بنتا جب یہ بہت صحیح ارادتاً کیا ہی نہیں ہے, کرتے رہے. عام طور پہ سمجھا یہ جاتا ہے کہ شاعر یا تو محبت میں گرفتار ہو کر شاعری شروع کرتا ہے, یا پھر محبت میں ناکام ہو کر شاعری شروع کرتا ہے. نہیں, ایسا کچھ نہیں تھا. بس کیوں کا تو جواب کیا ہو سکتا ہے, کیوں آدمی گنگناتا کیوں ہے, کس لیے گنگناتا ہے؟ متاثر ہوتا ہے نا اندر سے, اگر کچھ ہوتا ہے. ہاں, تو ایسا ہی کچھ ہوا ہوگا. یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کیا ہوا تھا. نہیں, ایسی کوئی میرے ذہن میں. ویسے بھی آپ کی شاعری میں جو ہے وہ حسن و عشق تو کمی نظر آتا ہے, بڑی بازیانہ قسم کی شاعری نظر آتی ہے اور بڑے انقلابی قسم کے. دیکھیے, بات یہ ہے کہ شروع میں شاعری غزل, خصوصاً غزل کے بارے میں کہتے تھے کہ اس کا مفہوم ہے عورتوں سے باتیں کرنا. عورتوں سے مراد محبوب سے باتیں کرنا. تو اگر ہم یہ مفہوم صحیح مان لیں, محبوب سے باتیں کرنا, تو شروع میں تو غزل کا یہ گویا موضوع تھا. لیکن اب ہمیں یہ شرط نکال دینی چاہیے کہ محبوب سے باتیں کرے یا عورتوں سے باتیں کرے یا مردوں سے کرے,
اب اس کا مفہوم ہے صرف باتیں کرنا. آپ غزل میں ہر موضوع جو ہے اب اس وقت جو ہماری نئی غزل میں اور شروع سے اب تک ہر موضوع جو ہے وہ بڑھتا گیا ہے. مثال کے طور پر انسان کے ذہن میں جتنے احساسات اور جذبات آتے ہیں وہ سب کے سب غزلوں میں موجود ہیں اور وہ لکھے جاتے ہیں. تو اچھا غزل کی بات ہے، چلیں آپ نے یہ غزل کہہ دیا، غزل ایک مشکل صنف میں سمجھتا ہوں. اس کے بعد پھر لوگوں نے نظمیں شروع کی، پابند نظمیں میں آزاد نظمیں، اور آزاد کے بعد پھر نثری نظم تک بات پہنچ گئی. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ سہل پسندی بڑھ رہی ہے؟ سہل پسند نہیں، یہ بھی رجحان کی بات ہوتی ہے. بعض حضرات جو ہیں اقبال تھے ہمارے یہاں، غزل بھی کہتے تھے، نظم بھی کہتے تھے، پابند نظم بھی کہتے تھے. کمال کی نظمیں ہیں ان کی، لازوال نظمیں ہیں. فیض نے آزاد نظمیں بھی کہیں اور ان میں وہی دلکشی اور جاذبیت ہے جو غزل میں بھی ہوتی ہے. اور اصل میں شاعر ہونا ضروری ہے اندر سے، اس تبان، تو پھر وہ جو کچھ لکھتا ہے وہ شعر ہو جاتا ہے. اس کے لیے اقبال سب سے اچھی مثال ہے کہ اقبال کے موضوعات مضامین کے لیے بھی اچھے خاصے خشک ہیں، لیکن بدلتے ہوئے مضامین ہیں اور مگر وہ موضوعات غزل اور شاعری کے لیے اجنبی ہوتے ہوئے بھی اقبال کے ہاں آ کر بہت مانوس ہو گئے ہیں. یعنی ایک مفکر نے یہ لکھا تھا کہ تنقید نگار نے کہ لوگ علامہ اقبال کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ فلسفی شاعر تھے، مفکر شاعر تھے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کون سا فلسفہ ہے جو ان سے پہلے موجود نہیں تھا جو انہوں نے دیا ہو، یا کون سی ایسی فکر ہے جو اقبال نے پہلی بار آپ کو دی ہو. اصل بات ہے اس کا شاعر ہونا، کہ اس نے شاعر میں وہ فلسفہ اور وہ جو فکر بیان کی اور اسے شعر بنا دیا. اچھا کوئی شخص کیسے، کوئی اگر لکھنے والا ہے وہ کیسے کھوج سکتا ہے کہ وہ شاعر ہے؟ شاعری تو وہ تو خود یہ ہوتا ہے کہ شعر کہہ دیا جاتا ہے اور ایسا لگتا ہے بہت اچھا شعر ہے، لیکن جب اساتذہ کے ہاتھوں میں جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ بہت سارے سقم موجود ہیں اس میں. تو کیسے پتہ نہیں وہ تو پتہ کیا، آپ اس سوال سے مطلب کیا ہے آپ کا؟ مطلب یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں شاعر ہونا ضروری ہے، تو بات ہاں تبن کو بھی وہ سمجھتے ہیں کہ شاعر ہوں تو نہیں، تو سمجھنے کو تو پھر چھوڑیے. تو ٹھیک چلیں. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ شاعری جو ہے وہ زبان کی ترقی کے لیے کس طرح کارآمد ہوتی ہے؟ کس کے لیے؟ زبان کی ترقی کے لیے. کسی بھی زبان میں شاعری کی جاتی ہے تو زبان کو سپورٹ، ہر تحریر جو ہے وہ زبان کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے. شاعری زیادہ کرتی ہے، سب نثر بھی زیادہ کرتی ہے، اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے. تحریر جو ہے وہ جس زبان کی بھی ہوگی وہ اس زبان کے لیے فائدہ مند ہوگی، اس کا بولا جانا بھی اور اس کا لکھا جانا بھی. آج کی شاعری جو ہے وہ کہاں جا رہی ہے؟ مطلب ترقی کی طرف کہیں نہیں جا رہی ہے. مطلب کہتے ہیں نا ایک زمانہ تھا بڑی اچھی شاعری ہوتی ہے، اس زمانے اقبال، غالب، یہ اب اس زمانے اس وقت ہمارے ہاں اقبال غالب نہیں ہے، یہ بالکل حقیقی بات ہے، اور ہمیں کوئی آثار بھی نظر نہیں آ رہے ہیں فی الحال. یہ میں کہہ رہا ہوں. لیکن یہ عبوری دور ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ معاملہ یہ ختم ہو گیا ہے اور اب کبھی پیدا نہیں ہوگا. میر کے بعد غالب آ سکتا ہے، غالب کے بعد اقبال آ سکتا ہے، اقبال کے بعد فیض آ سکتا ہے، تو آج کے بعد بھی ضرور کوئی آئے گا. یہ عبوری دور ہے کہ اس میں آپ کو کوئی نظر نہیں آ رہا ہے لوگوں کے. اچھا اردو زبان کا مسئلہ یہ ہے کہ اردو زبان لکھی جاتی ہے پاک و ہند میں. پاک و ہند یہی باہر بھی جو ویسے تو پوری دنیا میں اس وقت لکھی جا رہی ہے، بولی جا رہی ہے، لیکن یہ کام وہی لوگ کر رہے ہیں جن کا تعلق ان دو ممالک سے ہے. آج اب ان دو ممالک کا مسئلہ یہ ہے کہ جب تک ہندوستان ایک تھا تو وہ
سبھی ایک تھے، تیرے کیا دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، ایسا تھا نا وہ شعر۔ خیر، جب ان میں ہندوستان کی تقسیم ہوئی اور دو ملک وجود میں آئے نا، تو یہ ایک غیر معمولی واقعہ تھا۔ اچھا، یہ دونوں قومیں ابھی تک اس واقعے سے سنبھلی نہیں ہیں۔ صحیح بات۔ تو ابھی 70-72 سال ہی تو ہوئے ہیں نا۔ تو اچھا، یہ چونکہ وہ ابھی ایک افراتفری کا سا عالم ہے دونوں جگہ، تو وہ اس کا ہر شعبے پہ اثر پڑ رہا ہے، ہر شعبے کی ترقی پر، ہر شعبے کے معمولات پر، تو وہ ادب پر بھی پڑ رہا ہے۔ تو ابھی ذرا سا یہ ایک عبوری دور ہے، یہ گزر جائے گا۔ ابھی بات ہو رہی تھی کہ حملے سے پہلے کہ اردو زبان کو تو نقصان پہنچ ہی رہا ہے، اردو جو ہم بول رہے ہیں وہ خاصی انعطاف کا شکار ہے، تو اس کی ہاں، وہی ہے کہ لکھا تھا وہ قطع بھی سنائیے گا۔ بات یہ ہے کہ اردو زبان سکھائی نہیں گئی نا کبھی اس طرح، یہ تو خود اس میں اتنی قوت ہے اس زبان میں کہ یہ چل رہی ہے، بولی جا رہی ہے، بولی زیادہ جا رہی ہے، سکھائی کم جا رہی ہے۔ انڈیا میں تو سکھائی بھی نہیں جا رہی، وہ تو رومن اس میں اپنے دیوناگری رسم الخط میں پڑھتے ہیں، اردو بھی اور لکھتے بھی ہیں۔ یہی کچھ ہے جو رسم الخط بھی جو ہے وہ بدلنا نہیں چاہیے۔ رسم الخط لباس نہیں ہے کہ لباس بدل گیا تو یہ ہے کھال ضرور رہنی چاہیے اس زبان کی، رسم الخط بہت ضروری ہے۔ اچھا، اب چونکہ وہ سکھائی نہیں جا رہی اور خود لوگ بولنے لگے ہیں، تو وہ خودرو پودوں کی طرح اس کی وہ تراش خراش نہیں ہوئی ہے، لہٰذا آپ غلطیاں بہت دیکھتے ہیں، اور بہت زیادہ غلطیاں ہونے لگی ہیں اب تو۔ جیسے بہت ساری چیزیں جو غلط العام بھی نہیں ہیں، پھر بھی وہ غلطی ہے، ایسے لوگ اس کو غلطی سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ مثلاً عوام ہے، اسے مؤنث استعمال کیا جا رہا ہے، پبلک کے معنوں میں لکھا جا رہا ہے، پبلک مؤنث ہے مگر عوام مؤنث نہیں ہے۔ اس پہ قطع جو تھا آپ نے کہ غضب خدا کا بدل دی گئی عوام کی صنف، غضب خدا کا بدل دی گئی عوام کی صنف، خجل ہم اس غلطی پر مدام ہوتے ہیں، خجل ہم اس غلطی پر مدام ہوتے ہیں۔ ارے یہ لفظ مؤنث نہیں مذکر ہے، ارے یہ لفظ مؤنث نہیں مذکر ہے، عوام ہوتی نہیں ہے، عوام ہوتے ہیں، عوام ہوتی نہیں ہے، عوام ہوتے ہیں۔ تو اب یہ غلطیاں ہیں، ان کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، ورنہ یہ جڑ پکڑ لیں گی۔ قصوروار کس کو سمجھتے ہیں آپ؟ بے توجہی کو۔ کون کرتا ہے؟ آپ ہم سب کرتے ہیں۔ مثلا یہ کہ سرکاری زبان اسے بنا دینا چاہیے تھا، ایک تو شروع سے بنا دینا چاہیے تھا قائد اعظم کے حکم کے مطابق بھی، اور فطری طور پر جو زبان تھی، جس زبان میں آپ نے پوری جد و جہد کی، آزادی کی، پوری دنیا میں جو بولی اور سمجھی جاتی ہے، خصوصاً انڈو پاک میں، تو ایک تو فوری طور پر سرکاری زبان بننی چاہیے تھی، اسی زمانے میں بن جاتی، مگر نہیں بنی۔ پھر 73 کے آئین میں یہ طے ہوا، جو 73 میں آئین بنا ہمارا، تو اس میں یہ طے ہوا کہ 15 سال بعد بتدریج رائج کر دی جائے گی۔ اس 15 کو بھی اب تو کتنا وقت ہو گیا 73 کے بعد بھی، اور ابھی کوئی سال 2 سال 3 سال پہلے ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ نے بھی یہ ایک حکم دیا تھا کہ یہ 2-3 مہینے میں رائج کر دیا جائے، کچھ اس قسم کا تھا، تو بھی نہیں ہوا کچھ۔ تو یہ ہے، اس میں صرف نااہلی اور جہالت، یہ 2 باتیں، بدنیتی تو ہم نہیں کہیں گے،
جہالت اور نااہلی سے بڑی بدنیتی کیا ہوتی ہے. پہلے کی شاعری کے زمانے میں اور اب میں بہت بڑا چیز آئی ہے. اچھا ایک اور بات ذرا سی, یہ کہا جاتا ہے کہ جی اردو میں وہ اصطلاحات نہیں ہیں جن سے سرکاری دفاتر میں کام چلے. اچھا یہ بات بالکل غلط ہے. ایک تو پرانی اردو میں بھی, دکن وغیرہ میں بھی اصطلاحات پر کافی کام ہو چکا تھا, بنیادی کام ہو چکا تھا. اور پھر ہمارے ہاں پاکستان میں بھی ہمارے اپنے اداروں نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے. یہ اپنے مقتدرہ وغیرہ نے وہ اصطلاحات کا پورا ذخیرہ ہمارے پاس موجود ہے. فرض کیجئے نہیں بھی ہے تو آپ رائج کر دیں تو راتوں رات ہو جائے گا. وہ جیسے کہ آپ ترجمہ کسی لفظ کا کرتے ہیں, فرض بنتا ہے یہ ایک نیا وہ آیا انگلش سے آیا, یا یہ کہ وہ یہ ہونے جا رہا ہے, ہونے والا نہیں ہے, ہونے جا رہا ہے, یہ راتوں رات رائج ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اس کے لیے کوئی پہلے سے تیاری نہیں کرنی پڑتی نا. تو یہ ایک بہانہ ہے کہ ہمارے کوئی کمی ہے زبان میں, آپ استعمال کریں تو وہ کمی دور ہو جائے گی. پھر ایک اور بات بالکل سامنے کی بات یہ ہے, انگریزی زبان جو عوام تو خیر جانتے ہی نہیں, اور بلکہ بقول شکر عوام تو جانتی ہی نہیں بیچاری, خواص بھی نہیں جانتی انگریزی زبان. اچھا کیوں جانے, اس کی زبان ہی نہیں ہے یہ. مگر یہ کہ وہ گٹ پٹ تھوڑی بہت آ جاتی ہے تو اس میں کام چلانے لگتے ہیں. تو جس ایک ایسی زبان جو ہزاروں میل دور کی غیر زبان ہے, جب اس میں دفتر کا کام چل رہا ہے تو اردو میں کیسے نہیں چلے گا؟ نہیں گویا یہ ایک بہانہ ہی تو ہوا نا. وہی نااہلی بدنیتی, پھر بھی میں نہیں کہوں گا اسے, نااہلی اور جہالت, یہ دو چیزیں ہیں. ٹھیک. اچھا اگلی بات آتی ہے کہ سوشل میڈیا کیا کر رہا ہے. سوشل میڈیا زبان کو نقصان پہنچا رہا ہے, شاعری کو, بلکہ شاعری کو کیا ہو رہا ہے اس سے؟ شاعری کو کچھ نہیں, وہ تو یہ بھی سوشل میڈیا کا بھی عبوری دور ہے. ابھی افراط و تفریط بہت زیادہ ہے, اس میں بھی چھان بین وہ ہوگی, چھان پٹک ہوگی, تراش خراش ہوگی. شاعری کا کوئی نقصان نہیں ہوتا. مثلا 50 غلط شعر اگر مشہور ہو رہے ہیں تو اقبال کی شاعری پر تو کوئی حرف نہیں آ رہا, وہ تو ویسی کی ویسی ہے. کچھ فائدہ ہو رہا ہے؟ فائدہ تو بھی ہو رہا ہوگا, زبان بہرحال پھیل رہی ہے. مطلب پہلے کہتے ہیں نا کہ پہلے کوئی شعر کہا جاتا, عرب کے زمانے کی بات کر رہا ہوں, شعر کہا جاتا تھا بہت جلدی, وہ زبان سے زبان وہ جلدی مشہور ہو جاتا تھا. تو یہ فائدہ تو کم از کم ہو رہا ہے کہ شعر کہنے کے بعد سوشل میڈیا پہ جب نکلتا ہے تو وہ مشہور ہو جاتا ہے. آپ لوگوں کے بڑے اساتذہ کے اشعار ہوں یا کوئی نئے شعرا ہو سکتا ہے مشہور ہوتے ہوں, مشہور ہو بھی جاتے ہیں, لیکن اس کا نقصان مجھے یہ نظر آتا ہے کہ وہ غلط بھی نکل جاتے ہیں. ایک دفعہ غلط نکل گیا تو سارے فارغ. ہاں یہ اس میں بھی احتیاط کرنی پڑے گی. احتیاط تو آخر میں یہی کہوں گا کہ آپ نئے لکھنے والوں کے لیے, نئے شاعروں کے لیے کوئی پیغام اگر ہے تو وہ دے دیں. وہ نئے لکھنے والوں کے لیے یہی کہا جا سکتا ہے کہ وہ بڑی لگن سے کام کر رہے ہیں, بڑی محنت سے کر رہے ہیں, پڑھتے بھی ہیں. ایک تو لکھنے والے جو, ایک تو لکھنے کا فن جو ہے وہ پڑھنے کا فن ہے. آپ جتنا پڑھیں گے, جتنا پیٹرول ڈالیں گے گاڑی میں یا جتنا گڑ ڈالیں گے وہ میٹھا ہوگا. تو پڑھنا خوب چاہیے, مشاہدہ بہت اچھا ہونا چاہیے. مطالعہ مشاہدہ یہ دونوں چیزیں, اور متخیلہ تو ہے ہی تیسری چیز. اور فن کو فن کی طرح برتنا چاہیے. اگر سیکھیں تو بہت اچھا ہے. فن سیکھے بغیر جتنی بھی شاعری ہو رہی ہے عموماً وہ ہوا میں تیر چلانے کی ایک وہ ہے مثال ہے کہ کوئی چیز نشانے پہ لگ گیا تو لگ گیا, ورنہ وہ ناقص چیزیں زیادہ پیدا ہو رہی ہیں. تو فن کی طرف توجہ دیں, فن سیکھیں, اور مطالعہ مشاہدہ یہ ان چیزوں پر بھی وقت صرف کریں.
बहुत बहुत शुक्रिया अनवर शऊर साहब अपना कीमती वक्त देने का। कोई शेर तो सुना दें, आप कोई शेर पढ़ दें ताकि दो शेर सुना देता हूँ जो सिर्फ उसके होंठ कागज़ पर बना देता हूँ मैं, सिर्फ उसके होंठ कागज़ पर बना देता हूँ मैं, खुद बना लेती है होंठों पर हंसी अपनी जगह। दोस्त कहता हूँ तुम्हें, शायर नहीं कहता शऊर, दोस्ती अपनी जगह है, शायरी अपनी जगह। वाह। आप सब टीवी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सब टीवी, आप सबके लिए। हमसा हो तो सामने आए।